خودکشی حرام ہے۔ بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو خودکشی، گھر میں غربت ہے، کھانا نہیں ہے، خودکشی۔ خودکشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ خودکشی کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جس عمل کے ذریعے اس نے خودکشی کی۔ جیسے اگر کسی انسان نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کی تو وہ قیامت تک اپنا گلا ہی کاٹتا رہے گا۔ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی تو وہ قیامت تک اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا اور اسی عذاب میں، اسی اذیت میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر کسی انسان نے بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور خودکشی کی، وہ قیامت تک اسی طرح، اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اسی طرح وہ اوپر سے چھلانگیں لگاتا رہے گا اور مرتا رہے گا اور مرنے کی تکلیف بار بار سہتا رہے گا۔ اس کو عذاب مسلسل ملتا رہے گا، وہ اپنے آپ کو اسی تکلیف میں بار بار مارتا رہے گا۔ اگر کسی انسان نے زہر پی کے خودکشی کی، تب تک اسی طرح زہر پیتا رہے گا اور بار بار مرتا رہے گا، مرنے کی تکلیف کو بار بار سہتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ گھروں کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو خودکشی کر لی۔ اگر بجلی کا بل دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بجلی کٹ جانے دیں۔ صرف بجلی نہ ہونے پہ پاکستانی قوم اپنے آپ کو مار سکتی ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ دشمنوں کے لیے اس قوم کو مارنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تھوڑا برداشت کریں، حالات سے مقابلہ کریں۔ بجلی کٹ رہی ہے، کوئی خنجر تو نہیں کھوپ رہا، کٹ جانے دیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہے، دماغ ہے، قوت ہے، صلاحیتیں ہیں۔ سوچیں کہ حالات کی بہتری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بجلی تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام، تابع تابعین کے مبارک ادوار میں بھی نہیں تھی، اور ان ادوار میں مسلمانوں نے جتنی ترقی کی ہے بجلی آنے کے بعد نہیں کی۔ ہم تو ایسے پاک نبی کی امتی ہیں جنہوں نے کبھی 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑیں۔ ہم تو اپنی غربت سے گھبرا بیٹھے ہیں، بجلی کا بل زیادہ دیکھ کر زندگیاں ختم کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو عمل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ غربت ہے، بہت غربت ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، تو یاد کیجئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ ویران بیابان میں صرف ایک تنہا عورت اور اس کے ساتھ اس کا ایک شیرخواہ بچہ، دور دور تک کوئی انسان نہیں، انسان تو کیا کوئی تیسرا جانور تک نہیں۔ پھر بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خودکشی کرنے کا سوچا تک نہیں، بھاگتی رہیں، دوڑتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں، کوشش کرتی رہیں۔ پھر انتہائی درجے کی کوشش کرنے کے بعد معجزہ رونما ہوا۔ بلکتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروں میں جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمارے لیے قیامت تک نشانی بنا دیا ہے، اور اس واقعے کے اندر ہم پاکستانیوں کے لیے سوچنے کے لیے بہت پہلو موجود ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ خود زندہ رہنے اور اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کو زبان اور دل کی گہرائیوں سے یاد کرنا اور پکارنا، عملی طور پر انتہائی جدوجہد، بھاگ دوڑ کرنا نہایت ضروری ہے۔ رزق ہمارے ہاتھوں میں بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتا۔ جہاں پہلے کبھی تنہا صرف ایک ماں، ایک شیرخواہ بچہ اور تیسرا زمزم کا مبارک پانی تھا، اس جگہ پر لوگ پانی کو دیکھ کر آباد ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایک نشانی بنا دیا، یعنی جس جگہ پانی ہوتا ہے وہی جگہ آباد ہوتی ہے، اسی جگہ رزق بھی آ جاتا ہے۔
ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ سمندر ہے، دریا ہے، نہریں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس غربت کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ہے، وہ ان قدرتی خزانوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ پانی سے تو لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے، روزی بھی ملتی ہے۔ چلیں، دریا اور سمندر سے آپ مچھلیاں پکڑ کر نہیں کھا سکتے تو کیا ہم گھر کے اندر آلو پیاز نہیں اگا سکتے؟ اڑتے ہوئے حلال چڑیا اور کبوتر کو پکڑ کر نہیں کھا سکتے؟ یاد کیجئے، بنی اسرائیل بھی جب فرعون کی غرقابی کے بعد ایک میدان میں ٹھہرے تھے جہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی، تب اللہ نے ان کے لیے بہترین انتظام کر دیا پرندوں کے گوشت کا۔ کیا آپ حلال پرندے نہیں پکڑ سکتے؟ خود ہی سوچئے، خودکشی کرنے والا بدترین عذاب کا مستحق ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، تم لوگ اپنی بھرپور کوشش کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو۔ معجزہ دکھا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ رزق کے ہزاروں ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، تو پھر خودکشی کس کے لیے؟